بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان افروز معجزات بتائے تھے، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مزید معجزات بتائیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، البتہ چند خاص الخاص معجزات کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیوز میں کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مزید ایمان افروز معجزات بتائیں گے، جن کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھنا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی تھی۔ مریضوں کی شفا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند معجزات ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست اقدس سے کئی مریضوں کو آن کی آن میں شفا نصیب ہوئی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمہ بن عقو اور حضرت سہیل بن سعد تین چشمدید گواہوں سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابن طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، اور یہ آشوب ایسا سخت تھا کہ حضرت سلمہ بن عقو آپ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لا رہے تھے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ اسی وقت آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقو کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے ان کی ٹانگوں پہ 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہ ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت بچے کو لیے ہوئے سامنے آئی اور کہا، یا رسول اللہ، اس کو دن میں کئی دفعہ کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے۔ آپ نے بچے کو اٹھا کر کجاوا کے سامنے رکھا اور 3 بار کہا، اے خدا کے دشمن نکل، میں خدا کا رسول ہوں۔ پھر لڑکی کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ سفر سے پلٹے تو وہ عورت دمبے لے کے حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ خدا کی قسم پھر بچے کے پاس وہ بلا نہ آئی۔ آپ نے ایک دمبا قبول فرما لیا اور دوسرے کو واپس کر دیا۔ محمد بن حاتب ایک صحابی ہیں، وہ جب بچے تھے تو اپنی ماں کی گود سے گر کر آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان پر ملا اور دعا پڑھ کر دم کر دیا۔ ان کی ماں کا بیان ہے کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائی کہ بچے کا زخم چنگا ہو گیا۔ پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے کہ جانوروں نے بارہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ احادیث کی اکثر کتابوں میں چند الفاظ کی تغیر کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کے اپنی گردن ڈال دی اور آپ کو سجدہ کیا۔ آپ نے اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اونٹ کو سجدہ دیکھ کر عرض کی کہ جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ اونٹ کی فریاد بھی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहां एक ऊंट खड़ा हुआ जोर से चिल्ला रहा था। जब उसने आपको देखा तो एकदम बिलबिलाने लगा और उसकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने करीब जाकर उसके सर और उसकी कनपटी पे अपना दस्ते शफकत फेरा तो वो तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर आपने लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि इस ऊंट का मालिक कौन है। लोगों ने एक अंसारी का नाम बताया। आपने फौरन उनको बुलवाया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में देकर उनको तुम्हारा महकूम बना दिया है। लिहाजा तुम पर लाजिम है कि तुम इन जानवरों पर रहम करो। तुम्हारे इस ऊंट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज्यादा इससे काम लेकर इसको तकलीफ देते हो। प्यारे दोस्तों, अगला मोजज़ा उम्मे सुलैम रदियल्लाह ताला अन्हा की रोटियों के हवाले से है। एक दिन हजरत अबू तलहा रदियल्लाह ताला अन्हु अपने घर आए और अपनी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाह ताला अन्हा से कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोर आवाज से महसूस किया है कि आप भूखे हैं। उम्मे सुलैम रदियल्लाह ताला अन्हा ने जौ की चंद रोटियां दुपट्टे में लपेटकर हजरत अनस रदियल्लाह ताला अन्हु के हाथ आपकी खिदमत में भेज दी। हजरत अनस रदियल्लाह ताला अन्हु जब बारगाह नबूवत में पहुंचे तो आप मस्जिद नबवी में सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मजमे में तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा कि क्या अबू तलहा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा है? उन्होंने कहा जी हाँ। ये सुनकर आप अपने असहाब के साथ उठे और हजरत अबू तलहा के मकान के पास तशरीफ ले आए। हजरत अनस रदियल्लाह ताला अन्हु ने दौड़कर बीबी उम्मे सुलैम को खबर दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के साथ हमारे घर पर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अबू तलहा रदियल्लाह ताला अन्हु ने मकान से निकलकर निहायत ही गर्म जोशी के साथ आपका इस्तकबाल किया। आपने तशरीफ लाकर हजरत बीबी उम्मे सुलैम से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने वही चंद रोटियां पेश की जिनको हजरत अनस रदियल्लाह ताला अन्हु के साथ बारगाह रिसालत में भेजा था। आपके हुक्म से उन रोटियों का चूरा बनाया गया और हजरत बीबी उम्मे सुलैम ने उस चूरे पर बतौर सालन के घी डाल दिया। उन चंद रोटियों में आपके मोजज़ाना तसर्रुफात से इस कदर बरकत हुई कि आप 10-10 आदमियों को मकान के अंदर बुलाकर खिलाते रहे और वो लोग खूब शिकम सेर होकर खाते और जाते रहे। यहाँ तक कि 70 या 80 आदमियों ने खूब शिकम सेर होकर खाया। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऐसी बरकत रखी थी कि जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही एक मौजज़ा हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की थैली के हवाले से है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने मुझे चंद खजूरें अता फरमाई। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दे। आपने उन खजूरों को इकट्ठा करके दुआए बरकत फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी तोशादान झाड़कर बिल्कुल खाली ना कर देना। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु 30 बरस तक इन खजूरों को खाते रहे, बल्कि कई मन उसमें से खैरात भी कर चुके मगर वो खत्म न हुई। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा थैली को अपनी कमर से बांधे रखते थे, यहाँ तक कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के दिन निहायत रिक्कत अंगेज और दर्द भरे लहजे में ये शेर पढ़ते हुए चलते फिरते थे। लोगों के लिए एक गम है, मेरे लिए 2 गम है। एक थैली का गम, दूसरे शेख उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु का गम। खाने में बरकत का एक और मौजज़ा मुलाहिज़ा फरमाएं। ग़ज़वा अहज़ाब में तमाम महाजरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सख्त भूखे हैं। वो अपनी बीवी के पास आए और पूछा, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने एक सा जो नाला और घर में एक बकरी थी। हजरत जाबिर ने उसे ज़िबाह किया और बीबी ने आटा गूंदा। गोश्त देगची में ही चढ़ाया गया था तो हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए चले। बीबी ने कहा कि देखो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा लोगों को लाकर मुझे रुसवा न करना। हजरत जाबिर आए और चुपके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा कि हमने खाने का इंतजाम किया है, आप चंद असहाब के साथ तशरीफ ले चलें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले खंदक को पुकारा कि आओ। जाबिर ने दावत ख़याम की है और हजरत जाबिर से कहा कि जब तक मैं ना आऊं चूल्हे से देगची ना उतारी जाए और रोटी ना पके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को लेकर रवाना हुए। हजरत जाबिर घर में आए तो बीबी ने बुरा भला कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, तुमने जो कहा मैंने उसकी तामील की। जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए
تو آپ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملایا اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح دیگچی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کے واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کمی نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھی برکت جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور ایک ایمان افروز معجزہ آپ کی انگشت مبارکہ سے نہروں کا جاری ہونا بھی ہے۔ احادیث کی تلاش و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پہ پانی کی نہر جاری ہوئی۔ اس میں سے صرف ایک موقع کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا، تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہوئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے پیالے میں سے دست مبارک کو اٹھایا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ لو کننا 100,000 لکفنا، اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت انس و حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی اور شان عظیمی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ یہ چند معجزات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ورنہ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں معجزات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔